المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز فجر باجماعت ادا کی گئی۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری یہ ناقص عبادت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس کے ضمن و زائل میں زباں پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، رب العالمین کا الحمدللہ سے کچھ تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ کہ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے اور رب العالمین یہ دلیل ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کس وجہ سے؟ وہ دعویٰ تھا اس وجہ سے کہ رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والا وہ ہے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا تعلق یہ کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ پہلے وہ جو صرف خالق کائنات کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنی کوئی غرض ان کے ذہن میں، ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی کوئی لالچ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے ولی۔ دوسرے قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی کرم نوازیاں، اس کی مہربانیاں دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی جیسے نیک صالحین لوگ۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئندہ احسانات، اس کا رحم، اس کی کرم جو آئندہ ان پر ہونا ہے، اس کو دیکھ کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو اس کی جباری اور قہاری سے ڈرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے لوگ کے لیے بیان فرمایا گیا الحمدللہ، دوسرے گروہ کے لیے بیان فرمایا گیا رب العالمین، تیسرے گروہ کے لیے بیان فرمایا گیا الرحمن الرحیم، یعنی آئندہ ساری زندگی کے لیے اسی کی رحمت کے تم محتاج ہوگے۔ اور چوتھی قسم کے لوگوں کے لیے بیان فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ جیسے آج کے دن کا وہ مالک ہے، ایسے ہی کل بروز قیامت کا بھی مالک وہی ہوگا۔ تو لہٰذا بڑے ہی پیارے انداز سے ہر قسم کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ میں ہی رب ہوں، اس لیے میں ہی رحمان ہوں، اس لیے میری عبادت کرو اور میری ہی حمد بیان کرو۔ تو میرے عزیز محترم، لفظ رب العالمین کی تھوڑی سی تفسیر آپ کی گوش گزار کرنی ہے، اس تمنا، اس آرزو اور اس خواہش کے ساتھ کہ خالق کائنات زباں پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز محترم، رب العالمین لفظ رب کے 3 معنی ہوتے ہیں: مالک، سردار اور پالنے والا۔ اور تینوں ہی معنی یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں، تینوں ہی معنی کر سکتے ہیں۔ مالک کے معنی بھی ہوتے ہیں، سردار کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک
تمام جہانوں کا۔ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار تمام جہانوں کا۔ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پالنے والا تمام جہانوں کا۔ یہ تینوں ترجمے یہاں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ترجمہ مکمل اس آیت مقدسہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک ہے تمام جہانوں کا، سردار ہے تمام جہانوں کا، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ تینوں معنی یہاں کر سکتے ہیں۔ اگر مالک کے معنی ہیں تو مالک کس چیز کا مالک، کب سے مالک، کب تک کا مالک؟ تو رب العالمین میں ساری ہی تفسیر بیان کی گئی کہ مالک کس چیز کا مالک؟ تمام جہانوں کا مالک۔ مالک کب سے مالک؟ جب سے عالم ہے تب سے مالک۔ مالک کب تک مالک؟ جب تک جہان ہے تب تک مالک۔ اگر سردار کے معنی تو پھر سردار وہ ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بلند رتبے والا ہو۔ تو میرا سردار، میرا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار جو ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اعلیٰ درجے رکھنے والا نہیں۔ جس کو جو مقام ملا ہے اسی چوکھٹ سے ملا ہے، اسی دروازے سے ملا ہے۔ جس کو جو سرداری ملی اسی دروازے سے ملی ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں، لیکن سب سے بڑا سردار وہی ہے۔ ہر انسان جتنے مرضی بلند رتبے پہ پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی کا محتاج ہے۔ اسی لیے اس کا نام تعالی ہے، صفاتی نام تعالی۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تعالی کی صفت جو ہے وہ خالق کائنات کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس کا ترجمہ یعنی لفظ رب کا ترجمہ پالنے والا کریں تو اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ پالنے والا، کس کو پالنے والا؟ کب سے پالنے والا؟ کب تک پالنے والا؟ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ اس لفظ میں، اس معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ پالنے والا، خالق پالنے والا۔ کس کو پالنے والا؟ اپنی مخلوق کو پالنے والا۔ کب سے پالنے والا؟ جب سے مخلوق ہے تب سے پالنے والا۔ اور کب تک پالنے والا؟ جب تک مخلوق ہے تب تک پالنے والا۔ اور کس طرح سے پالنے والا؟ ہر طرح سے پالنے والا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دنیاوی زندگی میں، دنیا میں ہمیں پالنے والی دو ذاتیں ہیں۔ ایک کا نام ہے ماں، دوسرے کا نام ہے باپ۔ یعنی والدین جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ سب سے زیادہ محسن جو ہیں اپنی اولاد پر وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے تو ہیں، لیکن جس وقت بچہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر لوتھڑے کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، پھر اس کے جسم کے اعضاء بنتے ہیں، اس کے بعد اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں اس بچے کو پالنے والا کون ہے؟ اس میں نہ ماں کا ہاتھ ہے نہ باپ کا ہاتھ ہے۔ ان سب صورتوں میں پالنے والی ذات وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جس وقت خیر خیریت سے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو ماں کی چھاتی میں، سینے میں دودھ کی دو نہریں بہانے والا کون ہے؟ اس میں ماں کا کوئی کمال نہیں۔ ماں کا کمال صرف اتنا ہے کہ ماں نے رب العالمین کا، اس خالق کائنات کا عطا کیا ہوا دودھ اس بچے کے منہ میں دے دیا۔ صرف ماں کا کمال یہ ہوا، اور یہ بھی بہانہ صرف 2 سال تک رہا۔ ذرا غور تو کیجئے میرے ان لفظوں پہ، ان جملوں پہ ذرا غور کیجئے کہ خالق کائنات کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ ماں نے صرف وہ جو امانت خالق کائنات نے دی وہ بچے کو عطا کر دی، صرف 2 سال تک۔ 2 سال کے بعد بچہ جیسے جیسے بڑھتا گیا، ماں کا انداز پرورش کم ہوتا گیا۔ اب بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھا ہو گیا، اب حساب الٹا ہو گیا۔
اب ماں باپ جو ہیں ان کی پرورش اولاد کر رہی ہے، اسی دوران اگر بچے کو موت آ جائے تو یہ دورانیہ ختم ہو گیا، یہ تعلق ختم ہو گیا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ باپ کی پشت میں پالنے والا کون، ماں کے پیٹ میں پالنے والا کون، لوتھڑے کی صورت میں پالنے والا کون، ہر طریقے کے ساتھ تیری پرورش کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے الحمدللہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے۔ تو میرے عزیز محترم، پھر ہر طرح سے پالنے والا، جس کو جتنی ضرورت تھی اسی ضرورت کے مطابق اس کو پالنے والا۔ ایک درخت ہے، اس میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں، کمانے کی سکت نہیں، بولنے کی سکت نہیں، تو اس کے لیے باغبان کو مقرر کر دیا۔ ہم مالک ہیں، میں کہتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایک باغ کا مالک ہوں، ایک مربے کا مالک ہوں۔ باغ کا میں مالک نہیں، در حقیقت باغ کا خالق کائنات نے مجھے نوکر بنایا ہے۔ ذرا غور کیا کبھی اس بات کو کہ اس باغ کے ہر درخت کا میں نوکر ہوں۔ درخت میں سکت نہیں تھی چلنے پھرنے، خالق کائنات نے فرمایا تو ادھر ہی رک، تیری یہیں پہ خدمت ہوگی۔ تو درخت کے لیے ایک باغبان کو مقرر کر دیا، جو اس کو کھاد بھی ڈالتا ہے، اس کو پانی بھی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی جڑی بوٹیاں اس کی جڑوں میں آ کے اگ جاتی ہیں تو ان کی گوڑی بھی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ اور بادلوں کو مقرر کر دیا کہ جاؤ سمندر سے پانی لاؤ اور میری اس مخلوق کا پیٹ بھرو۔ پرندوں میں چلنے پھرنے کی سکت تو تھی لیکن کمانے کی سکت نہیں تھی۔ ان کے لیے حکم کیا کہ تمہیں گھونسلوں میں تمہیں رزق نہیں ملے گا، تمہیں جانا پڑے گا، جاؤ اناج تمہارے لیے پک کر تیار ہو چکا ہے، صبح کو جاؤ اور پیٹ بھر کر گھونسلوں میں واپس آ جاؤ۔ حضرت انسان، اس میں بولنے کی بھی سکت تھی، اس میں چلنے پھرنے کی بھی سکت تھی، اس میں کمانے کی بھی سکت تھی، تو اس کو فرمایا گیا کہ درخت اور پرندوں کی طرح تمہیں گھونسلوں میں اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا، جگہ پر رزق نہیں ملے گا، جگہ سے اٹھنا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا۔ نکلنا تمہارا کام ہے، اناج ڈالنا تمہارا کام ہے، درخت ہوا اور بارش کے ساتھ اس اناج کو پک کر تمہارے منہ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو خالق کائنات کی کتنی کرم نوازی ہے۔ اب خالق اور مخلوق کی پرورش میں بھی فرق ہے، تھوڑی سی اس کی بھی آخر میں وضاحت کر دوں۔ خالق پالنے والا اور مخلوق وہ بھی پالنے والی ہے۔ ہم بھی کئی لوگ جو ہیں جن کی پرورش ہم بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری پرورش میں اور خالق مالک کی پرورش میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ چھوٹی سی مثال عرض کروں، ایک بندہ یا ماں باپ کو ہی لے لیجیے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر پالتے ہیں تو اس غرض سے پالتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، یعنی یہ لالچ ہے۔ اگر کوئی مالک سخی کسی نوکر کو پالتا ہے تو اس غرض سے، اس لالچ سے پالتا ہے کہ میری مجبوری میں، میری پریشانی میں میرے کام آئے گا۔ لیکن پروردگار رب العالمین کی ذات بغیر کسی لالچ کے اپنی مخلوق کو پال رہی ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ہر بندہ دوسرے بندے کو نہیں پال سکتا، ہر بندہ دوسرے بندے کو نہیں پال سکتا۔ یا اس طرح سے مثال لے لیجئے کہ ہر بندہ ہر بندے کو نہیں پال سکتا۔ ایک مالک ہے، ایک سیٹھ ہے، اس کو خالق کائنات نے رزق زیادہ وسعت میں عطا کیا ہے تو وہ چند نوکر رکھ سکے گا۔ مثال کے طور پر میری اگر جیب اتنی اجازت دیتی ہے کہ میری منتھلی جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے تو میں زیادہ سے زیادہ بھی 4 سے 5 نوکر رکھ سکوں گا۔ اور اگر منتھلی میری 1,00,000 سے 50,000 تک آ جائے یا 50 سے 30,000 تک آ جائے تو میں ان نوکروں کو چھٹی دے دوں گا۔ لیکن کرم نوازی دیکھیے اپنے خالق کائنات کی، جب سے جہان بنا تب سے تجھے پال رہا ہے، جب تک جہان رہے گا تب تک تجھے پالتا ہی رہے گا۔ تیرے سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں،
کبھی اس نے نہیں کہا کہ میری بارگاہ سے چلا جا۔ پھر دنیاوی سخی جو ہیں ان سے جا کے ایک دفعہ مانگو یا 2 دفعہ مانگو یا 4 دفعہ مانگو تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، لیکن وہ پالنے والا جو حقیقی پالنے والا ہے اس سے جا کے نہ مانگو کہ تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ تو ہر وقت کہتا ہے کہ میرا دروازہ، رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب بھی بیکاری آئے گا اس کو خیرات ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات چند معروضات، چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد